أشهد أن محمدًا رسول الله. حي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو یا اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ایک گروہ وہ کفر کرنے والا ہے اور حق کو چھپانے والا ہے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔
یہودیوں کے مسلمانوں پر مظالم اور ستم یہ آج سے نہیں بلکہ بہت پرانے ہیں۔ یہود روئے زمین پر وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہے، انبیاء کے بھی دشمن ہے، آسمانی شریعتوں اور کتابوں کے بھی دشمن ہے، اور اسی طرح آسمانی شریعت کے پیروکار مسلمان ان کے بھی دشمن ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان یہود کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور گستاخ قوم ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اور ذلت اور مسکینی ان پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور یہی وہ قوم ہے جس میں کچھ لوگوں کو بندر بنایا گیا، کچھ لوگوں کو خنزیر بنایا گیا، اور یہی وہ قوم ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کی صورت میں عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا۔ اس قوم پر بہت عذاب آئے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، اور اس کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان پر غصہ نہیں کیا گیا، ان پر غضب نہیں ہوا، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جب کوئی پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کوئی قوم تو ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، المغضوب علیہم سے مراد الیہود ہے، اور الضالین گمراہ لوگوں سے مراد نصارہ ہے۔ تو یہود یہ مغضوب علیہم ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہم، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اللہ کا غضب انہی پر ہو سکتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، اور یہی وجہ ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود تم سے دو باتوں میں بڑا حسد کرتے ہیں، دو باتوں میں یہود تم سے بہت زیادہ حسد کرتے۔ پہلی بات، جب
کوئی یہودی آمین سنتا ہے نماز کے اندر، مسلمان آمین کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ، کوئی یہودی قریب سے گزر رہا ہے، اس کے کانوں میں آمین کی آواز پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ جلتا ہے، اس کو یہ کلمہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، سلام سے وہ جلتے ہیں۔ یہ آمین کے کلمے سے کیوں جلتے ہیں؟ حالانکہ آمین کا کلمہ اس کا معنی تو ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یہود کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ یہود کو کیا پریشانی ہے؟ جب ہم گہری نظر کے ساتھ اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، چونکہ اس سے پہلے ذکر ہے المغضوب علیہم کا، الضالین کا، یہود کا اور نصارہ کا۔ مسلمان اس سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں جس پر چلنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے، تو چونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے تو یہ اللہ کے غضب کی اس میں تصدیق کی جا رہی ہے۔ آگے مسلمان آمین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسے غضب سے اور ایسی گمراہی سے بچانا۔ اس بنا پہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہودی تم سے جلتے تو ہے کئی چیزوں میں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان دو چیزوں پر یہود بہت زیادہ جلتے ہیں۔ ایک آمین نماز میں، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا، کیونکہ وہ سلامتی کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو تم وعلیکم السلام نہ کہو، صرف وعلیکم کہو۔ کیوں؟ یہود السلام علیکم نہیں کہتے، وہ کہتے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت واقع ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے صرف جواب علیکم کے ساتھ دینا ہے، وہ صحیح کہے غلط کہے وبال نہیں پر ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بآواز بلند نمازوں میں آمین کہتے تھے، تبھی تو یہود جلتے تھے۔ تو اس لیے یہ کلمہ نماز کے اندر بآواز بلند ہے، آہستہ نہیں ہے۔ اور بھی احادیث میں اس کے دلائل موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے تو بات ہو رہی یہود کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہے، اور دشمنی کی ایک دلیل تو یہ ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ کلمہ اور یہ جملہ دیکھنے میں تو ایک کلمہ ہے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی ہیبت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، قریب ہے اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال هدا
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ صاحبہ، بیٹے سے پہلے بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری تو بیوی نہیں ہے، بیٹا کیسے ہو؟ یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اور اس کے بعد یہ انبیاء کے دشمن ہے، اور دشمنی کی انتہا کو پہنچنے والے۔ دشمنی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے مد مقابل کو قتل کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنے والے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے انہوں نے جیل میں بند کیا تھا، اور باقاعدہ ان کا دعویٰ ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر مشابہت ڈال دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ورنہ یہ تو قتل کرنے کے پورے پلان بنا چکے تھے، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پتہ چلا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے جن کو انبیاء اور رسل کہتے ہیں، یہ ان کے بھی دشمن ہیں، اور دشمن اس قدر کہ ان کے قتل کے بھی درپے ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا، اس وقت ان یہودیوں نے پلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ایک عورت نے دعوت پہ، اور اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ چونکہ اعلانیہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو قوت عطا کر دی۔ اب قتل کی سازش کس انداز سے کہ بکری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو پیش کیا گیا، اور آپ نے اس کا لقمہ کھایا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے یہودن کی بکری کے گوشت سے ایک دو لقمے کھائے، اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں اس زہر کی تکلیف، اور وہ زہر میری شارک کو کاٹ رہا ہے۔ یعنی آپ کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، اور بنو قینقاع کے لوگوں نے ایک جھگڑے پہ آپ کو بلایا کہ آپ آ کے سلو کروائے۔ ان کی سازش یہ تھی، آپ کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پلان یہ تھا کہ اوپر سے بھاری پتھر گرا کے آپ کی زندگی کو ختم کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اطلاع دی، آپ وہاں سے کھڑے ہو۔ یہ انبیاء کے دشمن ہے، اور دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور تیسری بات، یہ یہود آسمانی شریعتوں کے مخالف ہیں، آسمانی شریعتوں کا انکار کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اے موسیٰ کو ہمارے پاس کوئی شریعت لا، کوئی کتاب لا، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے
تورات لکھی ہوئی کتاب دے دی، جب لے کے